بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اس بیماری کے وقت بلایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ پوشیدہ بات کہی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے کچھ ان سے کہا تو آپ ہنسنے لگ گئیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، ہنسنے اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے اس مرض میں فوت کیے جائیں گے، تو میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آپ ملیں گی، تو میں نے ہنس دیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئیں، اور اہل بیت میں آپ پہلی خاتون تھیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً انتقال ہوا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ام حرام نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ مجھ کو دکھایا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، گویا کہ وہ تخت نشین بادشاہ ہوں اور وہ سمندر میں سوار ہوں گے۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے واسطے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی تھی کہ وہ اور آپ کی امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے سمندر میں سوار ہوں گے۔ چنانچہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ام حرام اپنے خامند عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں امیر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جزیرہ قبرص فتح کرنے کے لیے سمندر میں سوار ہوئیں۔ جب سمندر سے باہر نکلی اور گھوڑا سواری کے لیے پیش کیا گیا تو اس نے گرا دیا، جس سے ام حرام وفات پا گئیں اور وہیں دفن کر دی گئیں۔ ناظرین، یہ واقعہ سن 28 ہجری کا ہے۔ یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کی وفات مسلمانوں کے سمندری غزوہ میں ہوئی۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد پوری ہوئی۔ یہ نشانی 653 ہجری میں ظاہر ہوئی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے مشہور شارح امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمارے زمانے 653 ہجری میں مدینے کے مشرقی جانب سے ایک بہت بڑی آگ روشن ہوئی تھی۔ ملک شام اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو متواتر اس کا علم ہے۔ حافظ ابن کثیر اور ابن حجر رحمہ اللہ اور مفسر قرآن قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس پر اتفاق ظاہر کیا ہے کہ یہ نشانی 653 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کچھ باتوں سے متعلق آپ سے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں اس کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی تو یہ اس کی ایک نشانی ہوگی، اور جب عرب کے یہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے نادار لوگوں کے حکمران ہوں گے تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوں گے تو یہ بھی اسی کی ایک نشانی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد یہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلا کر واپس میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اسے لوٹانے کے لیے نکلے، لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے۔
وہ عرب جو کہ کچھ سالوں پہلے تک نہایت غربت کے عالم میں زندگی گزارا کرتے تھے، آج بڑے بڑے محلات میں پہنچ چکے ہیں اور آپس میں دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنانے کے مقابلے کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا۔ اس انعام کی لالچ میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا۔ لیکن جب قریش کو بتانے کے لیے واپس مڑے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ ایسا کئی مرتبہ ہونے پر وہ اپنے ارادے سے باز آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، اس وقت تیرا کیا مقام ہوگا جب کسرا کے سونے کی کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کہاں ایران کے شہنشاہ کسرا کے کنگن اور کہاں میں۔ پھر میں لوٹا اور اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ ناظرین، سراقہ بن مالک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب ایران فتح ہوا اور کسرا کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کسرا کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر! کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسرا کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں۔ ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ بخاری شریف، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، مدائن کے کیسر ابیض کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ ناظرین، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور ارشاد فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو تم ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسرا کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافت بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا، یعنی میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی۔ ناظرین، ان 30 سالوں کی ترتیب یہ ہے: حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے 9 دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال 6 مہینے 5 دن۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 سال 11 مہینے 9 دن۔
جبکہ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے 7 دن ہے۔ ان چاروں حضرات کے بعد 30 سال کی مدت میں جو عرصہ رہ گیا تھا یعنی 6 مہینے، وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت ہے، یہاں تک کہ سن 41 ہجری میں جمادی الاولیٰ کے مہینے کے وسط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دستبردار ہو گئے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو بہو پوری ہو گئی۔ شرح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ ناظرین، کفار نے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق مدینہ میں آ کر لڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے اختتام پر ارشاد فرمایا، اب ہم پیش قدمی کر کے کفار سے جنگ کیا کریں گے۔ اب کفار میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پیش قدمی کر کے ہم سے لڑائی کرنے آئیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد کفار نے مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کی۔ ناظرین، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر والے دن ارشاد فرمایا، میں کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دے کر بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح فرمائے گا۔ چنانچہ لوگ رات کو تذکرہ کرتے رہے کہ کل کس کو جھنڈا ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہر ایک کو امید تھی کہ جھنڈا اسے مل سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور ان کے حق میں دعا بھی فرمائی تو وہ تندرست ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا تھما دیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق خیبر کی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی فتح ہوئی۔ ناظرین، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر دن بھر لڑائی کرنے کے بعد کفار اپنے لشکر کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ میں سے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ فلاں نے تو اس جنگ میں بڑی بہادری دکھائی، اس کے سامنے جو بھی آتا اس کا پیچھا کر کے تلوار سے اسے قتل کر ڈالتا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ ویسا کارنامہ کوئی بھی انجام نہ دے سکا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، وہ تو جہنمی شخص ہے۔ صحابہ کو یہ بات بہت عجیب لگی، چنانچہ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کے ساتھ رہ کر اس کے جہنمی ہونے کی وجہ معلوم کروں گا۔ پھر وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ کسی جگہ ٹھہر جاتا تو یہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب وہ دوڑنے لگتا تو یہ بھی دوڑ پڑتا۔ بالآخر وہ شخص شدید زخمی ہو گیا اور اس نے مرنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ اس نے تلوار زمین پر رکھی اور اس کی نوک اپنے سینے کے درمیان رکھی، پھر اس پر اپنے جسم کا دباؤ ڈالا اور خودکشی کر لی۔ ناظرین، پیچھا کرنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور عرض کیا، اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جس شخص کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب وہ شدید زخمی ہو گیا تو اس نے مرنے میں جلد بازی کی اور خودکشی کر کے مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ایک شخص لوگوں کی نظروں میں جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے، اور ایک شخص لوگوں کی نظروں میں جہنمیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ بالآخر جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کے پہلو میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھتے تو دوسری نظر حضرت حسن کو دیکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ دو جماعتیں آپس میں نہ لڑیں گی اور ان کے درمیان بڑی جنگ ہوگی، حالانکہ ان کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں جماعتیں اسلام کی تابع دار ہوں گی۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے نبی نہ ظاہر ہوں، اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ناظرین، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ جمل اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ صفین جیسی زبردست لڑائیاں ہوئی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے عین مطابق اس جنگ سے پیدا ہونے والے انتشار کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے ذریعے ختم کیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا، بتاؤ تم میں سے وہ کون ہے جو گھنے بالوں والے اونٹ پر سوار ہو کر نکلے گی اور اسے بصرہ کے علاقے حوائب کے کتے بھونکیں گے اور اس کے دائیں بائیں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر مسلمانوں کا اختلاف ہو گیا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت فرما رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب بنو عامر کے محلے سے ہوا تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ مقام حوائب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ واپس نہ جائیں بلکہ آپ آگے بڑھیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور صلح کر لیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب تم میں سے کسی ایک پر حوائب کے مقام کے کتے بھونکیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھود رہے تھے، ان کے جسم پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھاڑتے ہوئے فرمایا، ابن سمیہ یعنی عمار پر بڑی مصیبت ہوگی۔ اے عمار، آپ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ ناظرین، باغی سے مراد خلیفہ برحق کی مخالف جماعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف باغی جماعت نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ناظرین، اگر یہاں تک یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کے قبائل آتے تھے تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کوئی اویس بن عامر ہے؟ حتیٰ کہ وہ موقع آ گیا کہ وہ اویس کے پاس جا پہنچے اور پوچھا کہ اویس بن عامر آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کرن قبیلے کے مراد گھرانے سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ کو برص کی بیماری تھی جو ٹھیک ہو گئی اور صرف 1 درہم کے برابر رہ گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ تمہارے پاس یمن کے قبائل میں اویس بن عامر نامی شخص آئیں گے جو کرن قبیلے کے مراد گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ انہیں برص کی بیماری تھی، ان کی دعا کی بدولت 1 درہم کے برابر کے علاوہ باقی برص ختم ہو گئی۔ ان کی والدہ زندہ ہیں جن سے وہ نیک سلوک کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اے عمر، اگر ان سے دعا کرا سکو تو کرا لینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے اویس، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بخشش مانگو۔ حضرت اویس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کر دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کہاں جاؤ گے؟ وہ بولے، میں کوفہ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کو کوفہ کے گورنر کی طرف ایک خط نہ لکھ دوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے؟ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مسکین لوگوں میں رہوں۔ ناظرین، پھر جب دوسرا سال آیا تو کوفہ کے ایک سردار نے حج کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے اور حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں اسے بوسیدہ گھر میں چھوڑ کر آیا تھا اور اس کے پاس سامان بھی بہت تھوڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت اویس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سردار کو سنا دیا اور کہا اگر آپ اس سے بخشش کی دعا کرا سکتے ہوں تو ضرور کرا لینا۔ جب وہ سردار حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان سے دعا کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا آپ ابھی حج کے نیک سفر سے آئے ہیں، اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ لیکن اس شخص نے جب دوبارہ دعا کی درخواست کی تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے نیک سفر سے آ رہے ہو، آپ دعا کرو۔ پھر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نہیں ملے تھے؟ اس شخص نے کہا ہاں، بات تو اسی طرح ہے۔ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تب لوگوں کو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا۔ ناظرین، ادھر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرت سے بچنے کے لیے وہاں سے بھی نکل کھڑے ہوئے۔ ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم سیکھے ہیں۔ ایک علم تو میں نے بتا دیا، جبکہ دوسرا علم اگر بتا دوں تو میری شہرت کاٹ دی جائے گی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شریر حکمرانوں کے نام اور قبیلوں کے نام بھی بتا دیے تھے۔ آپ حکمرانوں کے متعلق اشاروں کنایوں سے بات کر لیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں 70 ہجری کے عمراء سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس سے مراد یزید بن معاویہ اور اس جیسے حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور 60 ہجری سے 1 برس پہلے فوت ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ کرام سے گفتگو میں مصروف تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص آیا، کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھا اور اسے جواب نہ دیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہے لیکن ناپسند کیا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کون ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تب قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عہدہ نااہل جاہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے اور نااہل ترین لوگ آج ہم پر حکمرانوں کی صورت مسلط ہیں۔ ناظرین، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب تشریف لا چکے تو سخت آندھی آئی۔ آندھی اتنی زیادہ تیز تھی کہ قریب ہی تھا کہ وہ سوار کو دفن کر دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آندھی کسی منافق کی موت پر چلی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ایک بڑے منافق کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو امیر مقرر کرنا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی اطلاع میدان جہاد سے خبر آنے سے پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے زید نے جھنڈا پکڑا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے جھنڈا لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں کی شہادت کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، مکے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابی بن خلف سے ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا اے محمد، میرے پاس اود نامی ایک بہترین گھوڑا موجود ہے، میں روزانہ اسے 7.5 کلو دانے کھلاتا ہوں، اگر مسلمانوں سے ہماری جنگ ہوئی تو آپ کو میں قتل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ نہیں، بلکہ میں تجھے قتل کروں گا انشاءاللہ۔
चुनांचे जंग उहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में घाटी में तशरीफ फरमा थे तो उबई बिन खल्फ ये कहता हुआ जाहिर हुआ कि मोहम्मद कहाँ हैं, या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। ये सुनकर सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे आने दो। जब वो करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन सुमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक छोटा सा नेज़ा लिया और उसे झटका दिया, यानी सहाबा को एक तरफ हो जाने का इशारा फरमाया। चुनांचे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम एक तरफ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने हो गए और उसकी गर्दन पर नेज़े का वार किया, जिससे वो घोड़े से गिरता गिरता बच गया और उसको मामूली खराश आ गई, जिससे खून भी नहीं निकला था। फिर क्या था, वो अपने लश्कर की तरफ बैल की तरह आवाज़ करता हुआ गया और कह रहा था, अल्लाह की कसम, मुझे तो मोहम्मद ने कत्ल कर दिया है। उसके साथियों ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम घबरा गए हो, वरना कोई बड़ा जख्म नहीं आया। लेकिन उबई बिन खल्फ ने कहा कि मुझे मक्का में मोहम्मद कह चुके थे कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, और मोहम्मद झूठ नहीं बोला करते। उन्होंने जब मुझे कह दिया कि मैं तुझे कत्ल करूंगा तो मैं कैसे बच सकूंगा। मोहम्मद ने अब मुझे नेज़ा मारा है, अल्लाह की कसम, अगर वो मुझ पर सिर्फ थूक देते तब भी मैं बच नहीं सकता था। तुम अपनी बातें करते रहो, लेकिन मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही है कि अगर मेरी ये तकलीफ जुल्मजाज के तमाम बाशिंदों पर तकसीम कर दी जाए तो वो सब मर जाएंगे। नाज़रीन, बिलाखिर ये बदबख्त मक्का जाते हुए सर्फ के मकाम पर मौत का लुकमा बन गया। नाज़रीन, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने घर पर वुज़ू किया और मैंने कहा कि आज मैं पूरा दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारूंगा। चुनांचे मैं मस्जिद नबवी में आ गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछा। लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ को निकले हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकल पड़ा और हर मिलने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त करता चला गया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीस नामी कुएं के अहाते में पहुंच गए। मैं दरवाजे के पास बैठ गया और उसका दरवाज़ा खजूर की छड़ियों का बना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रूरत पूरी की और वुज़ू किया और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के चबूतरे के दरमियान बैठ गए और अपनी पिंडलियों से कपड़ा हटा लिया और उन्हें कुएं में लटका दिया। मैंने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया, फिर वापस दरवाजे पर जा बैठा और दिल में कहा कि आज मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबान बनूंगा। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दरवाजे को धक्का दिया। मैंने कहा, कौन है? उन्होंने कहा, अबू बकर हूँ। मैंने कहा, थोड़ी देर ठहरो। फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, हज़रत अबू बकर इजाज़त मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अंदर आने की इजाज़त के साथ साथ जन्नत की बशारत भी दो। चुनांचे मैंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अंदर चले आएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की बशारत दे रहे हैं। हज़रत अबू बकर अंदर आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं तरफ चबूतरे पर बैठ गए और उन्होंने भी अपनी टांगें कुएं में लटका दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी पिंडलियां नंगी कर दी। इतने में एक और शख्स आ गया जो दरवाजे को हिला रहा था। मैंने दरियाफ्त किया, कौन है? उसने कहा, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा, थोड़ा ठहरो। फिर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सलाम किया और अर्ज़ की कि उमर बिन खत्ताब अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें इजाज़त दे दो और साथ जन्नत की बशारत भी सुना दो। चुनांचे मैंने आकर उनसे कहा, अंदर आ जाएं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की बशारत देते हैं। अब वो भी अंदर आ गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ कुएं में टांगे लटकाईं और पिंडलियां नंगी कर दी। फिर मैं दरवाजे पर आ बैठा। फिर एक और शख्स आ गया जो दरवाजे को हिला रहा था। मैंने पूछा, कौन है? उसने कहा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूँ। मैंने कहा, ठहरो, और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि उस्मान आए हैं। आपने फरमाया, उन्हें इजाज़त के साथ जन्नत की बशारत दो, लेकिन उन्हें मुसीबत पहुंचेगी और उस पर सब्र करने के बाद जन्नत मिलेगी। मैंने आकर उनसे कहा कि अंदर आ जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी है, लेकिन आपको बहुत बड़ी मुसीबत भी पहुंचेगी। नाज़रीन, एक रिवायत में है
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر الحمدللہ کہا اور فرمایا اللہ المستعان، کہ اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے جبکہ چبوترا پر ہو چکا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری طرف چبوترے پر بیٹھ گئے۔ ناظرین، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کی اس کیفیت سے مراد ان حضرات کی قبریں ہیں، یعنی ابو بکر و عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے الگ مدفون ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان پر مصیبت سے متعلق پیشن گوئی ان کی خلافت کے خلاف بغاوت اور باغیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہی مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ناظرین، آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، جس طرح آج مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہونے کے باوجود کس طرح پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ فلسطین ہو یا کشمیر، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آج مخالف ہمارے خلاف متحد ہیں، جبکہ ہمارے دلوں میں وہن نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ہدایت نصیب کرے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔